لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزیبیشن اور آگے بڑھنے سے میری گزارش ہے اگر آپ کو تصویر پکچر وغیرہ بنانا چاہتے ہیں یہاں پہ اس آدمی بنا سکتے ہیں، لیکن اندر جانے کے بعد تصویر پکچر یا کیمرے کا استعمال یہ نظام کی طرف سے منع نہیں کریں گے۔ امید کرتے ہیں تمام اور یہ پورا انشاءاللہ 30 سے 35 منٹ کا ہوگا۔ اگر کوئی حضرات زیادہ نہیں چل سکتے ہیں یہاں سے اگر ویک کے لیے تو بھی لے سکتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں تشریف ویلکم۔ درمیان سے راستہ چھوڑ دیں تو تھوڑا پیچھے ہو جائیے، برابر لگتے ہیں تھوڑا پیچھے ہو جائیے، اللہ جزاک خیر۔ بھائی صاحب تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیے، لیڈیز خواتین اس سائڈ پہ آ جائیں اور جینٹس اس سائڈ پہ۔ یہ درمیان سے راستہ چھوڑ دیں پلیز، درمیان سے خالی جگہ چھوڑ دیں، لیڈیز خواتین اس سائڈ پہ ہو جائیں اور جینٹس بھائیزاد اس سائڈ پہ آ جائیں۔ تو دوران ٹور انشاءاللہ ہماری یہی ترتیب ہوگی، ایک سائڈ پہ جینٹس اور بھائیزاد ہوں، دوسری سائڈ پہ لیڈیز اور خواتین رہنی ہوں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ زائرین کرام، ایگزیبیشن کے اس زون میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، صفات، افعال، اللہ کے عظمت اور قدرت کے حوالے سے بات کی گئی۔ یہ انشاءاللہ فیوچر میں مستقل طور پہ الگ سے ایگزیبیشن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا۔ یہاں پہ صرف انٹروڈکشن اور تعارف کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، تشریف لائیں۔ یہ آپ ویل چیئر جو ہے نا یہاں کی ایگزیبیشن کی لے لیں، یہ یہیں پہ چھوڑ دیں۔ سوری، یہ پکچر لاؤ نہیں معلوم چاہتے ہیں بارہ کلو۔ اور یہاں پہ یہ دکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پوری کائنات کا کریٹر خالق اور اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا دار و مدار پانی پہ رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے ہی پیدا کیا ہے۔ اور سورج، چاند، ستاروں کے متعلق وہ سامنے اوپر قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کہ ان میں سے ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے، حرکت کے اندر ہے۔ اور یہ بھی انشاءاللہ فیوچر میں مستقل طور پہ الگ سے ایگزیبیشن ہوگا۔ یہاں پہ صرف انٹروڈکشن اور تعارف کے طور پر دکھایا گیا۔ اس کے بعد یہاں کا ایگزیبیشن ہے، اس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، جس کا پہلا زون حصہ اس کا نام اوپر لکھا الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کأنک تراہم۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، تشریف لائیں۔ ویلکم۔ جینٹس بھائیزاد اس سائڈ پہ آ جائیں، مرد حضرات اس سائڈ پہ اور لیڈیز خواتین اس سائڈ پہ آ جائیں۔ کی طرف ہوگا بارہ لوکیشن۔ اور یہاں پہ میں ریکویسٹ کروں گا بھائی صاحب تھوڑا پیچھے ہو جائے، بڑے دائرے میں کھڑے ہو جائیں پلیز، ایک دائرہ بڑا کر لیں اور تھوڑا سا بڑے دائرے میں کھڑے ہو جائے۔ بارک اللہ فیکم۔ بہنیں خواتین بھی تھوڑا پیچھے ہو جائیں اور بھائی ذات ویل چیئر والوں کو تھوڑا سا آگے آنے دیں پلیز، ویل چیئر والوں کو تھوڑا سا آگے آنے دیں، باقی بہن بھائی پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ بارک زائرین کرام، یہاں پہ شجرۃ الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام میں ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی کہ جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر کتنے انبیاء کرام کے نام وارد ہوئے ہیں؟ 25 انبیاء کرام، 25، اور وہ تمام نام ہمارے سامنے۔ اور یہ خالی نام نہیں بلکہ ہر نبی کے نام کے پیچھے مکمل تفصیل اور بایوڈیٹا ہے، اور اس کے پیچھے ریفرنس اور دلیل کے طور پر قرآن پاک کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو ذکر کیا گیا۔ تو کس طرح کسی ایک نبی کے نام پہ کلک کریں گے؟ فار ایگزامپل عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ہم نے کلک کیا، سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا نام، پھر ان کے متعلق پوری معلومات کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نقل کیا تھا، ان کا کام اور پیشہ کیا تھا، ان کے اوپر کتاب کون سی نازل ہوئی، ان کی زبان، اخلاق، دعائیں، الگ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پوری معلومات ہمارے سامنے ہیں۔ جاننا چاہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ ان کے دو لقب تھے، کلمۃ اللہ اور روح اللہ، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ القاها الی مریم وروح منہ۔ اور بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا فإنه روح اللہ وکلمتہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہے۔ اور عملہ علیہ السلام، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کام اور پیشہ کیا تھا؟ رعی الغنم، بکریاں چرانا ان کا پیشہ تھا، جس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث میں علیہ السلام کا فرمان فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعی الغنم، یعنی اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ گویا کہ بکریاں چرانے والا کام یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب نازل ہوئی، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ انجیل، جس کے دلائل قرآن پاک کی ایک آیات سے ذکر کیے گئے ہیں
اور یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کیا تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کیا تھے، انہی کے معجزات میں سے ایک معجزہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردہ لوگوں کو بھی زندہ کیا کرتے، جس کا ذکر قرآن پاک کی آیت میں موجود ہے۔ بیٹا یہ پہلے بھی بولا ہے، پہلے میں نے کہا ہے کہ پکچر وغیرہ سے اوائڈ کیجیے، اللہ کو جائے کہ موبائل لیا پرس میں ڈالیں، موبائل اپنے جیب میں ڈالیں۔ بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو آزمائشیں ہیں، ان تمام آزمائشوں کو یہاں پہ دلائل کے ساتھ جمع کیا، اور یہ تمام معلومات اسی طرح دلائل کے ساتھ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے جمع کی ہیں۔ اور سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ علیہ السلام خاتم، سب سے آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اس پورے ایگزیبیشن کو ریڈی اور تیار کیا گیا۔ اور اگلا جو زون جس کی طرف ابھی ہم بڑھیں گے اس کا نام السلام علیک ایھا النبی، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، تشریف لیڈیز خواتین تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، لیڈیز خواتین تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، ہمارا لیڈیز خواتین آگے آ جائیں، بھائی جان یہیں پہ ٹھہر جائیں، بارک اللہ فیکم۔ لیڈیز خواتین اس سائڈ پہ آ جائیں، بھائی جان یہاں پہ آپ یہیں پہ ٹھہرا لیں، یہاں پہ ٹھہر جائیں، اور آپ یہاں پہ آ جائیں، اس سائڈ پہ ہمارا رخ اس طرف ہوگا، ہمارا رخ اس طرف ہوگا، بارک اللہ تھوڑا سا۔ زرین اکرام، یہاں پہ محطات فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارک میں جو بڑے بڑے اور اہم واقعات پیش ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے ہر حصے اور سال کے ساتھ جوڑ کر یہاں پہ خوبصورت انداز میں جمع کیا گیا۔ اور یہ جو نیچے نمبرز لکھے نظر آ رہے ہیں، یہ نمبرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی ترتیب کے حساب سے لکھے گئے ہیں، یعنی کسی بھی نمبر کے اوپر کلک کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے اس سال میں جو واقعات پیش ہیں وہ کھل کر ہمارے سامنے شو ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل 3 سال کی عمر میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ شق صدر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور دل مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی کے ساتھ واش کیا گیا، دھویا گیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی آپ کی؟ 3 سال۔ 3 سال کی عمر میں واقعہ پیش آیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں اپنے ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پر گئے، اور اس سفر میں آپ کی ملاقات ایک بحیرہ نامی عیسائی راہب سے، جس نے دیکھتے ہی پہچانا اور کہا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر نبی بنے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی تمام نشانیاں بچپن سے ہی بدرجہ ادب موجود تھی علیہ السلام۔ اور آپ کی عمر مالک 25 ایئرز 25 برس تھی جب آپ کی شادی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن کے بطن اطہر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ ان کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے تفصیلاً کریں گے۔ اور 40 ایئرز 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے شرف نبوت عطا فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانے لگے۔ وہی لوگ جو 40 سال کی عمر تک آپ کو صادق اور امین کہتے رہے، توحید کی دعوت کی وجہ سے آپ کے جانی دشمن بن گئے، اور دشمنی اس قدر آگے بڑھ گئے کہ آپ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ سوشل بائیکاٹ جب کیا گیا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 47 ایئر 47 برس تھی۔ اور سوشل بائیکاٹ کے بعد ایک چھوٹی سی گھاٹی جس شیب بنی ہاشم شیب ابی طالب بھی کہا جاتا ہے، یہاں پہ رہنے پر مجبور اور محسوب کر دیا گیا۔ اور جب یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 49 ایئرز 49 برس تھی۔ لیکن اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی وفات ہوئی، اور آپ کے ابو طالب جو کہ دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے، دونوں کی ایک ہی سال میں وفات ہوئی۔ اس سال کو عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 53 ایئرز 53 برس سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اس کے اگلے سال سن 2 ہجری میں آپ کی عمر مبارک 54 ایئرز 54 برس جس سال میں جنگ بدر کا واقعہ اور یہ دیگر تمام واقعات پیش ہیں۔ اور اس کے اگلے سال سن 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 55 ایئرز 55 برس جس سال میں جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ اور اس کے مزید 2 سال بعد سن 5 ہجری میں آپ کی عمر مبارک 57 ایئر 57 برس تھی، جس سال میں جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کا واقعہ اور یہ دیگر تمام واقعات پیش ہیں۔ اور اس کے مزید 3 سال بعد سن 8 ہجری میں آپ کی عمر مبارک 60 ایئر 60 برس ہے، جس سال میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، غزوہ حنین غزوہ طائف کے واقعات پیش ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ نامی جگہ سے عمرے کا احرام باندھا۔ مزید 2 سال بعد سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 62 ایئرز 62 برس تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا فرمایا۔ اسی موقع پہ قرآن پاک کی آیت کا نزول ہوا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اس کے اگلے سال سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 ایئرز 63 برس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کے پاس پہنچے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل عمر شریف آپ کتنی تھی؟ 63 برس تھی۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے تمام واقعات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے ہر حصے اور سال کے ساتھ جوڑ کر خوبصورت انداز میں جمع کیا اور بیان کیا گیا۔
اب ہم انشاءاللہ سے آگے بڑھیں گے. آپ اسلام کی سیرت کے مزید پہلو جانیں گے. میں ریکویسٹ کروں گا لیڈیز خواتین تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں پلیز, اور بھائی جان بھی تشریف لیں. آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. تشریف لیں, ویلکم, تشریف لیں, اور تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے. بارک اللہ فیکم. تو ہمارا رخ اس سکرین کی طرف ہوگا. لیڈیز خواتین کہیں اس سائڈ پہ ٹھہر جائیں اور کوشش کریں کہ ایک سرکل دائرے میں کھڑی ہو جائیں, اور بھائی صاحب یہاں پہ ایک سرکل دائرے میں کھڑی ہو جائیں. بارک اللہ فیکم. زمین اکرام, یہاں پہ اس جگہ کا نام الحدیقہ المحمدیہ یعنی محمدی باغیچہ اور باغ. یہاں پہ کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی رشتہ دار قرابت دار ہیں ان سب کو ان کے ناموں کے ساتھ یہاں پہ جمع کیا گیا. کس طرح دیکھیں گے, سب سے پہلے نسبہ شریف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا تھا. آپ اسلام کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب, اور یہ سلسلہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بعد جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے. آپ کے رشتہ داروں میں سب سے پہلے ابناءہ علیہ السلام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے آپ کے؟ 3 تھے, جن کے نام قاسم, عبداللہ, سب سے چھوٹے اور آخری بیٹے کا نام ابراہیم. اور آپ اسلام کے یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے. اعمامہ علیہ السلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, کتنے چچا تھے آپ کے؟ 12 چچا تھے, جن سب کے نام ہمارے سامنے ہیں, جن میں سے بعض ایمان لائے اور بعض ایمان سے محروم رہے. عماتہ علیہ السلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں, 6 پھوپھیاں تھیں آپ اسلام کی, جن کے نام عاتکہ, ارواسطیہ, بیضہ اور زینب تھی. اور آپ اسلام کے دیگر رشتہ داروں میں زوجاتہ علیہ السلام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, آپ کی 11 بیویاں تھیں, اور آپ اسلام کی تمام بیویاں یہ تمام اہل ایمان کی مائیں ہیں, امہات المؤمنین ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, آپ اسلام کی تمام بیویاں تمام اہل ایمان کی مائیں اور امہات المؤمنین ہیں. خالاتہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ کتنی تھی؟ 2, فریعہ اور حالہ ان کے نام. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی رشتہ دار, مرد ہوں, عورتیں ہوں, بچے ہوں یا بڑے, ان سب کے نام اور تعداد یہاں پہ جمع کیے گئے. اب ہم انشاءاللہ سے آگے بڑھیں گے. ہمارا رخ اس اسکرین کی طرف ہوگا. لیڈیز خواتین بہنیں تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں پلیز, اور بھائی حضرات یہاں پہ سرکل دائرے میں کھڑے, ہمارا رخ اس اسکرین کی طرف ہوگا. لیڈیز خواتین تھوڑا سا اس طرح, اور بھائی صاحب کوشش کریں کچھ یہاں سامنے آ جائے, کچھ سیل پہ کریں. یہ بیٹا تھوڑا سا پیچھے ہونا ہے, یہ کے باغ میں تھوڑا سا سامنے کرنا. زرین اکرام, یہاں پہ اجمل انسان فی الکون, کہ اس کائنات میں سب سے خوبصورت ترین انسان کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف حمیدہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا, آپ کی آنکھیں کیسی تھی, آپ کا سر مبارک اور زلفیں کیسی اور کتنی بڑی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ, آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی, مہر نبوت, پورا جسد اطہر, اور یہ تمام چیزیں احادیث کی روشنی میں جمع کی گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک, آپ کے چہرے کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت چہرے والے تھے, بخاری شریف کی حدیث ہے. اور آپ اسلام کا چہرہ مبارک کتنا اور کس قدر خوبصورت تھا. حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گویا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے, اتنا خوبصورت چہرہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے چہرے مبارک کے متعلق ہی ان تمام احادیث کو یہاں پہ جمع کیا. اور یہاں پہ جبھی مبارک, آپ کی پیشانی کیسی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ, اور آپ کی مبارک آنکھیں بھی کشادہ اور خوبصورت, اور آنکھوں کے اندر پتلیاں کالی اور سیاہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اوصاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اور زلفوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال گھنے بال تھے, اور آپ کے بال مبارک کتنے بڑے اور لمبے ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک, آپ کے کان پیلو, یہ جو کانوں کا نیچے والا حصہ ہے, یہاں تک رہتے تھے. اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ کے کندھوں کے برابر بھی ہوتے, یہاں تک رہتے تھے. اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ کے کان اور کندھوں کے درمیان تک ہوتے تھے. اور کیفیت کیا ہوتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ تو بہت زیادہ گھنگریالے بال تھے, نہ بالکل اسٹریٹ اور سیدھے بال تھے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہلکے ہلکے گھنگریالے بال تھے, جو کہ کان کی لو ذرا نیچے یا کندھوں کے برابر تک ہوتے اور خوبصورت نظر آتے. اور دیگر اوصاف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال, آپ کی داڑھی مبارک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ, کیسا پسینہ تھا آپ کا؟ موتی کی مانند تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے بہترین خوشبو آتی تھی. دنیا کسی پھول سے ایسی خوشبو نہیں آتی جیسی پیاری خوشبو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے آیا کرتی تھی. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف حمیدہ کو احادیث کی روشنی میں جمع کیا گیا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت الفردوس میں رفاقت اور ان گناہگار آنکھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تشریف میں۔ اور یہ چھوٹے بچوں کی کھیلنے کی جگہ ہے، بچوں کے لیے چھوٹے بچے اندر جانا جا سکتے ہیں۔ چھوٹے ہیں کہ بڑے ہیں؟ جی بڑے ہیں تو پھر باہر ہیں، چھوٹے ہیں تو اندر جائیں، آپ کی مرضی ہے۔ جاؤ بیٹا آپ جاؤ۔ آپ چھوٹی ہیں کہ بڑی ہیں؟ بڑی۔ آپ بہنیں خواتین وقت تھوڑا سا اور ساتھ میں ہو جائیں، تھوڑا ساتھ ہو جائے، یہاں پہ نہیں، یہاں پہ نہیں۔ اور یہاں پہ یہ پورے کا پورا ایریا خواتین کے حوالے سے بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ دور نبی میں کون کون سی خواتین نے کن فیلڈ اور شعبہ جات میں اہم کردار ادا کیا، ان تمام فیلڈ شعبہ جات خواتین صحابیات کے نام جمع کیے گئے۔ فار ایگزامپل علم و افتاء کے میدان میں حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے نام قابل ذکر ہے، جو لوگوں کی دینی رہنمائی کیا کرتی، ان کے سوالوں کے جواب دیتی، ان کو فتویٰ وغیرہ بھی دیا کرتی تھی۔ اور فقہ کے میدان میں حضرت اسماء، حضرت زینب، حضرت صفیہ، حضرت عائشہ اور کئی ایک انصاری خواتین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور جہاد اور شجاعت کے میدان میں کن خواتین کی اہم ایکٹیویٹیز رہیں؟ سب سے آخر میں آخری نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام بھی ان خواتین صحابیات میں شامل جو کہ جہاد اور شجاعت میں معروف اور مشہور تھیں۔ اور دیگر فیلڈز میں یہ طب و نرسنگ کا شعبہ یعنی میڈیکل کے شعبے میں دور نبوی میں کن خواتین نے اہم کردار ادا کیا؟ خاص طور پر جنگ کے موقع پہ جب صحابہ کرام زخمی ہو جاتے تو یہ صحابیات پردے کا اہتمام کرتے، صحابہ کرام کا علاج معالجہ بھی کیا کرتی تھی۔ اور تجارت میں خواتین میں سب سے بڑا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا، اور دیگر کئی خواتین نے تجارت میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ تو ہر میدان میں چاہے وہ روایت حدیث ہو، کتابت ہو، اللہ کے راستے میں شہادت، لیڈیز اور خواتین نے ہر میدان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اور یہاں پہ 60 ایسی فیلڈز یعنی 60 شعبہ جات ذکر کیے گئے ہیں جن شعبہ جات میں دور نبوی میں خواتین کی اہم ایکٹیویٹیز رہیں، اہم کردار رہا۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈیز اور خواتین کو بھی آگے بڑھنے کے کس قدر مواقع فراہم کر رکھے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بچوں کو 2 منٹ ہی کھیلنے دیں، ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے۔ لیڈیز خواتین یہاں پہ آ جائیں اور بھائی ذات تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں۔ ہمارا رخ اسکرین کی طرف ہوگا، بارک اللہ فیکم۔ بھائی ذات اس سائڈ پہ آ جائیں اور ہمارا رخ اسکرین کی طرف ہوگا۔ بھائی ذات تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں پلیز، تھوڑا آگے بڑھ جائیں۔ لیڈیز خواتین یہیں بیٹھا جائیں، صرف بھائی ذات اس سائڈ پہ آ جائیں، مرد اور بھائی ذات اس سائڈ پہ آ جائیں۔ اب ویل چیئر آپ تھوڑا سا اگر پلیز یا ویل چیئر یہاں پہ لے اس سائڈ پہ آ جائیے، بارک اللہ۔ اور یہاں پہ بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھی؟ 4، جن کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے متعلق A to Z تمام معلومات کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کس طرح دیکھیں گے؟ فار ایگزامپل فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام پہ ہم نے کلک کیا، سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام، پھر ان کے متعلق پوری معلومات A to Z تمام معلومات کھل کر ہمارے سامنے شو ہو جائے گی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کن کے ساتھ ہوئی تھی؟ زوجہا، ان کے خامد اور شوہر کا نام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے کتنے تھے؟ ابناؤہا 3، حسن، حسین اور محسن رضی اللہ عنہم جميعا۔ اور بیٹیاں کتنی تھیں؟ بناتہا 2، زینب اور ام کلثوم ان کے نام۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے احفادہا نواسے کتنے تھے؟ 32 نواسے تھے ماشاءاللہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ تو یہ خالی نواسے ہیں۔ نواسیاں کتنی تھیں؟ حفیداتہا 14 یعنی 14 نواسیاں بھی تھیں۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مکان وفات یا وفات کہاں پہ ہوئی تھی؟ مدینہ میں۔ تو یہاں پہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق ہی ان تمام معلومات کو جمع کیا گیا، اور یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹے کو متعلق اس لیے تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اگر بھائی صاحب تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، ہمارا رخ صرف 1 منٹ اس سکرین کی طرف ہوگا۔ یہاں پہ عورتوں کے حقوق، کیونکہ بہت سارے لوگ اسلام کو اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو نعوذ باللہ ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، گھر میں بند کرتا ہے، ان کے اوپر طرح طرح کی اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو حقیقت میں اسلام کے پیغام سے ناواقف ہیں۔ حالانکہ جتنا عزت، مقام، مرتبہ مذہبی اسلام نے عورت کو دیا کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے، اور ہر کیٹیگری کے عورتوں کے حقوق، عورت اگر بیٹی ہے تو کیا حقوق ہیں، اگر بیوی ہے تو کیا حقوق ہیں، اگر ماں ہے تو کیا حقوق ہیں، اگر کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے تو بھی اس کے حقوق ادا کرنے کی اسلام تلقین کرتا ہے، اور بیوہ ہو گئی ہے تو کیا حقوق ہیں، مرنے کے بعد مردوں کے دوسرے مسلمانوں پہ حقوق ہیں تو عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ کسی بھی چیز کو اوپر کلک کریں، یہ تمام کے تمام عورتوں کے حقوق کھل کے قرآن حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے شو ہو جائیں گے، بلکہ بعض دفعہ عورتوں کے درجات مردوں سے بھی زیادہ ہیں۔ کس طرح؟ فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔
تیری ماں زیادہ حقدار ہے. اس نے عرض کی پھر کون؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں والدہ زیادہ حقدار ہے. تیسری مرتبہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں یعنی تیری والدہ زیادہ حقدار ہے. چوتھی مرتبہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ، یعنی ماں اور باپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے کس کو دیے؟ ماں کو دیے، اور ماں عورت ہے. تو وہ لوگ غلط کہتے جو کہتے اسلام عورت کی عزت نہیں کرتا، قدر نہیں کرتا، اس کو حقوق نہیں دیتا. یہ تمام کے تمام عورتوں کے حقوق ہیں جو اسلام نے دیے ہیں. عورت ماں ہے، نافرمانی سے منع کیا گیا. عورت ماں ہے، اف تک کہنے کی اجازت نہیں. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، فرمایا ماں یا باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو فرمایا انہیں اف تک نہ کہو، اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. بوڑھے والدین کی خدمت کرنا، ان کو گھر سے باہر نکالنا، دھکمپیل کرنا، گالم گلوچ کرنا، اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا. بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ بوڑھے والدین خدمت کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، والدین کی خدمت نہیں کرو گے، ان کو تنگ کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا. تو یہاں پہ یہ تمام بحیثیت ماں. اسی طرح عورت اگر بیوی ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں؟ یہ تمام کے تمام عورتوں کے بحیثیت بیوی حقوق ہیں جنہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہاں پہ جمع کیا گیا. اب ہم انشاءاللہ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. آپ علیہ السلام کے زمانے میں مکہ اور مدینہ کیسا تھا یہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھتے تشریف میں، اور بچوں کو بھی ساتھ میں تشریف میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جو کہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پورا مکہ شہر اس وقت ہمارے سامنے ہے. دیکھیں گے صحابہ کرام کے کہاں کہاں پہ گھر تھے اور کون سی جگہ کہاں پہ واقع ہے. تو شروع کرتے ہیں درمیان بیت اللہ شریف کا ماڈل، اس کے ساتھ حجر اسماعیل، مقام ابراہیم، زمزم کا کنواں، باب شیبہ اور اہم دروازہ راستہ ہے جس راستے سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیت اللہ میں داخل ہوا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اس سائڈ پہ تھا جس کا آپ اسی طرح ہے انشاءاللہ. اور مکے کی دو مشہور پہاڑیاں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ان صفا، یہ صفا پہاڑی، دوسری پہاڑی کا نام کیا ہے؟ والمروہ. یہ مروہ اس کونے میں دیکھیں، مروہ پہاڑی ہے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانی سے نشانی ہے. ان دو پہاڑیوں کے درمیان کئی ایک مشہور صحابہ کرام کے گھر بھی تھے. یہ مروہ پہاڑی، اس کے اوپر یہاں پہ گھر کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد آپ خود بھی کچھ عرصہ اس گھر میں رہے. ان کے گھر کے تھوڑا سا آگے دیکھیں، یہاں پہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امان دے دی جائے. اور ان کے گھر کے تھوڑا سا آگے دیکھیے، درمیان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا گھر صفا مروہ کے درمیان میں اس طرح راستے میں پڑتا تھا. اس سے مزید آگے یہ صفا پہاڑی کے بالکل قریب دانی برتن ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تعلیم پر یہ فرمایا کرتے. اور اس سائڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مساعدت ہوئی تھی، یہ والی جگہ. اور یہ بیت اللہ قریب دارالندوا وہ جگہ ہے جہاں پہ قریش مکہ اپنی اہم میٹنگز کیا کرتے، اپنے اہم فیصلے یہاں بیٹھ کر کیا کرتی. یہ بہت بڑی بیٹھک تھی، بیٹھنے کی جگہ تھی جہاں پہ ان کے اہم فیصلے طے پاتے تھے. اور یہ کونے میں دیکھیں پہاڑ جبل ابی قبیس. جبل ابی قبیس وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر شق قمر سے مراد یعنی چاند دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ پیش آیا. اور اس کے بالمقابل یہ جبل کیلان، اس کو جبل شامی بھی کہتے ہیں. اس پہاڑ کو اس وقت گھروں کی توسیع کا کام جاری ہے. اور وہ سامنے پہاڑ جبل خلیفہ کے اوپر اس وقت گلاب کور بن چکا، اب یہ پہاڑ ختم ہو چکا. اور یہ کونے میں پہاڑ جبل عمر مکے کے مشہور پہاڑوں میں سے تھا. اسے جبل عمر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ یہاں پہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہاں پہ گھر تھا. یہ ان کی طرف نسبت اس پہاڑ کی. ان کے گھر پہ تھوڑا سا آگے دیکھیں، یہاں پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر تھا جہاں سے نبی علیہ السلام نے اپنی ہجرت کا سفر شروع فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد کون سے شہر تشریف لے گئے تھے آپ؟ مدینہ تشریف لائے تھے. اور اسلام کے زمانے میں مدینہ کیسا تھا؟ آئیے چلتے ہیں مدینہ کے بارے کو یسرب کہا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام چینج کر دیا. یسرب کی بجائے کیا نام رکھا آپ نے؟ مدینہ، طیبہ، کعبہ. کئی ایک اچھے اچھے نام رکھے. بھائی آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، پیچھے ان کو نظر نہیں آ رہا ہوگا. آپ پیچھے بھی کھڑے ہو جائے تو آپ کو نظر آئے گا. اس سائڈ پہ آ جائیں، آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. آپ تھوڑا سا بھی آگے جانے بارہ کر لو.
تو شروع میں ہے، درمیان میں شروع کرتے ہیں مسجد نبوی، اس کے مختلف دروازے، باب جبرائیل، باب الرحمہ، شمائی دروازہ، باب السلام، اور یہ صفہ چبوترا ہے جہاں پہ اصحاب صفہ لوگ رہتے تھے، اصحاب صفہ لوگوں کی رہنے کی جگہ مسجد نبوی کے کونے میں شمال کی جانب یعنی بیک سائڈ پہ بنائی گئی تھی۔ یہ مسجد نبوی کی بیک سائڈ ہے، شمال اور نارتھ سائڈ ہے، اور یہ مسجد نبوی کی فرنٹ سائڈ ہے قبلہ رخ، ساؤتھ اور جنوب، کیونکہ مدینہ میں قبلہ جنوب کی جانب پڑتا ہے، وہ بیک سائڈ شمال اور یہ فرنٹ سائڈ جنوب، اور یہ ایسٹ مشرق اور ویسٹ مغرب۔ امہات المؤمنین کے حجرات مسجد نبوی کے بالکل ساتھ مشرق کی جانب تھے، اور یہاں پہ حجرات ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور یہاں پہ حضرت صفیہ، حضرت رملہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت سودہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تمام امہات المؤمنین کے حجرات، اور یہاں پہ حجرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جہاں پہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور یہاں پہ کرتا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ پہنچے، سب سے پہلے آپ نے ان کے گھر میں ہی قیام فرمایا تھا۔ ان کے گھر کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا گھر تھا، جن کا نام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور یہاں پہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، یعنی مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہی جنوب کی جانب قبلے کی جانب میں واقع تھا۔ ان کے گھر کے ساتھ یہاں پہ مروان بن حکم، عمار بن یاسر، اور یہاں پہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جميعا۔ ان کے گھر کے ساتھ یہ کھجوروں کا باغ تھا، یہ والا یہ کھجوروں کا باغ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ مسجد نبوی کے بیک سائڈ سے نکلے تو سامنے یہ باغ آتا تھا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اس میں ایک کنواں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لاتے اس کنویں کا پانی بھی نوش فرمایا کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور اس وقت یہ جگہ کہاں پہ، یہ کنواں جو اس کے اندر تھا وہ کہاں پہ ہے؟ یہ 21 نمبر گیٹ باب ملک فہد 21 نمبر گیٹ مردوں کے جیسا انٹر ہوں گے تو پہلا بلر چھوڑنے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، یہ صفائی والے جب کلیم اگر اٹھاتے ہیں نیچے آپ کو ایک سرکل اور دائرہ بنا ہوا نظر آئے گا، اس کے اوپر بے رحا لکھا بھی ہوا ہے، جہاں پہ یہ کنواں تھا، اور اس کے ارد گرد 21 22 23 نمبر جو گیٹ ہے وہاں پہ باغ تھا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ چوتھے بارے کی ابتدائی آج کا تفسیر پڑھیں گے، اس تفسیر میں بھی آپ کو اس باغ کا ذکر ملے گا۔ اس باغ سے مسجد نبوی کی طرف آئیں، درمیان میں گھر پڑتا تھا یہاں پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہاں پہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر امہات المؤمنین کے حجرات کے بالکل بیک سائڈ پہ تھا، اور ان حجرات کے بالکل سامنے مسجد نبوی کے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، اور یہاں پہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہاں پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، جہاں پہ اس وقت مسجد نبوی کا گیٹ نمبر 2 ہے، 2 نمبر گیٹ۔ 1 نمبر گیٹ باب السلام، جہاں سے ہم سلام کے لیے ہوتے ہیں مرد حضرات، اور اس سے جو آگے گیٹ 2 نمبر گیٹ، اس گیٹ کا نام کیا ہے؟ باب صدیق، اس گیٹ کا نام باب صدیق ہی ہے، جہاں پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ ان کے گھر کے ذرا پیچھے دیکھیں، یہاں پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، اور یہاں پہ مقبرۃ البقیع، بقیع قبرستان، جہاں پہ آپ علیہ السلام کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں اور کئی ہزار تقریباً 10,000 صحابہ کرام بقیع قبرستان مدفون ہیں۔ اور اس کے بالکل ادھر سائڈ دیکھیں مغرب میں سقیفہ بنی سعدہ، سقیفہ بنی سعدہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت ہوئی تھی، اور یہ دونوں جگہیں بقیع قبرستان اور سقیفہ بنی سعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ مدینہ شہر سے باہر آؤٹ آف مدینہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ پورے کا پورا مدینہ شہر تھا، جو کہ اس وقت یہ پورے کا پورا مسجد نبوی میں کنورٹ ہو چکا ہے، اور یہ جگہیں جو مدینہ سے باہر ہوتی تھیں توسیع کے بعد دونوں جگہیں مسجد نبوی کے صحن کے بالکل ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، جہاں پہ موجودہ لوکیشن کے مطابق ان میں سے بعض جگہوں کی تعین بھی کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی مزید پہلو جانیں گے۔ آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، تشریف لائیں۔ ویلکم، تشریف لائیں۔ بھائی ذاتی سیر پہ ٹھہرے، ہمارا رخ اس طرف ہوگا، کوشش کریں اس طرح ایک سرکل دائرے میں کھڑے ہو جائیں، بھائی ذاتی سیر پہ آ جائیں، اور لیڈیز خواتین بھی اس سائڈ پہ آ جائیں، اور بھائی ذات ہمارا رخ اس طرف ہوگا، تو آپ تھوڑا سا اس سائڈ پہ ہو جائیں، ہمارا رخ اس طرف ہوگا۔ بارک اللہ فیکم۔ ابھی جو بھائی آپ یہاں پہ آ جائیں، بیچ یہاں پہ بارک اللہ فیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ علیہ السلام نے کون کون سے علاقے، شہر اور ملک کا بنا ہوا کپڑا استعمال فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے کس قدر کا کپڑا پہنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک ہو، یا آپ کے جوتے مبارک ہو، یا آپ کا امامہ شریف، یعنی ملبوسات کے متعلق تمام چیزوں کو یہاں پہ جمع کیا گیا۔ آپ علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں مکہ، مدینہ، نجران، قطر، حضرموت، عدن، یمن، عمان، شام، کئی علاقوں اور شہروں کے بنے ہوئے کپڑے استعمال فرمائے۔ اور آپ نے کس قدر کا کپڑا پہنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک زندگی میں آپ نے سفید رنگ، سرخ رنگ، پیلا رنگ، کالا رنگ اور سبز رنگ استعمال فرمائے۔ ان کلرز اور رنگوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلر کون سا تھا؟ سفید اور وائٹ کلر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا۔ تو ملبوسات کے متعلق تمام چیزوں کو یہاں پہ جمع کیا گیا۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام کے جوتے مبارک، جن جن احادیث میں آپ علیہ السلام کے مبارک جوتوں کا ذکر، ان تمام احادیث کو یہاں پہ جمع کیا گیا۔ اور تھوڑی سی تو جو آپ کی سائڈ پہ چاہوں گا، یہاں پہ کیا ہے؟ طعام النبی صلی اللہ علیہ وسلم و شرابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کھاتے، کیا پیتے، کیا کیا تناول فرمایا کرتے تھے، ان تمام چیزوں کو جمع کیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مہمان بطور میزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کنویں کا پانی نوش فرمایا؟ تمام اس کنویں کا ذکر جو ہم نے ابو طلحہ انصاری کے باب میں کنویں کا ذکر کیا تھا، بخاری شریف کی حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں سے پانی بھی نوش فرمایا کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ علیہ السلام کو کھانے میں کیا کیا پسند تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اغذاؤں کی پوری فہرست ہمارے سامنے ہے۔ کیا پسند تھا آپ علیہ السلام کو کھانے میں؟ الدبہ، عربی میں الدبہ، اردو میں سے کدو کی سبزی۔ سبزیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کی سبزی زیادہ پسند تھی، جس کا ذکر اس حدیث میں موجود ہے، انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اور کیا پسند تھا؟ العسل، شہد پسند تھا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب العسل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہد پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور کیا پسند تھا؟ ذرا من اللحم، بکری کے بازو کا گوشت، جسے ہم دستی کا گوشت بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ علیہ السلام کو مرغوب تھا۔ الزبد، مکھن، تمر، کھجور، سفل سرید، اور یہ حیث۔ یہ حیث کیا چیز ہے؟ یہ عرب کی مشہور ڈش کا نام ہے، لوگ آج بھی اس کو بناتے اور شوق سے کھاتے ہیں۔ کھجور، پنیر اور گھی کو ملا کر جو ڈش چاہتے ہیں اس کو حیث یا حیثہ کہتے ہیں۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈش بھی پسند تھی، وکان علیہ الصلوۃ والسلام یحب الحیث، آپ حیث نامی ڈش کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اغذاؤں کی فہرست جنہیں احادیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ یہاں پہ جمع کیا گیا۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا لیڈیز بہنیں خواتین تھوڑا سا آگے اس سائڈ پہ آ جائیں، اور بھائی صاحب تھوڑا پیچھے جائیں پلیز۔ ہمارا رخ اسکرین کی طرف ہوگا صرف 1 منٹ کے لیے، بھائی آپ اس کو بند کر دیا، آپ تھوڑا سا اور پیچھے ہو جائیں، اور تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ پیچھے ہو جائیں، تھوڑا سا بات نہیں بنے گی، زیادہ پیچھے ہو جائے، زیادہ پیچھے ہو جائے، بارک اللہ فیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کہاں کہاں گئے، کن راستوں سے گزرے، کہاں کہاں آپ کے قدم مبارک لگے، چاہے وہ مساجد ہوں، بازار ہوں، پہاڑ ہوں یا دیگر جگہ، ان تمام جگہوں کو موجودہ لوکیشن کے مطابق یہاں پہ جمع کیا گیا۔ دیکھیں گے ایک مثال، فار ایگزامپل مساجد کو کلک کریں گے تو تمام مسجد جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تشریف لے گئے، ان میں سے دیکھیں گے ایک مسجد نبوی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خود تعمیر فرمایا تھا، اور یہ ہے مسجد نبوی کی موجودہ لوکیشن جو اس وقت مسجد نبوی ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک یعنی آپ کی قبر مبارک ہے، اور یہاں پہ حجرہ کن کا تھا؟ حضرت عائشہ، اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارک تھا، اور یہاں پہ اس سائڈ پہ امہات المومنین کے حجرات تھے جن کو 88 ہجری میں 88 ہجری میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان تمام حجرات کو گرا کر مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا۔ اور یہ ہے بقیع قبرستان۔ ابھی ہم نے مورنم میں دیکھا بقیع قبرستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ شہر سے باہر آؤٹ آف مدینہ تھا، لیکن توسیع کے بعد مسجد نبوی کا حسین اور بقیع قبرستان آپس میں بالکل ملے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ یہ ہے سقیفہ بنی ساعدہ، یہ جگہ بھی مدینہ سے اس وقت باہر تھی کیونکہ مدینہ شہر یہاں تک تھا، یہ پورے کا پورا مدینہ شہر تھا جس کے اوپر اس وقت مسجد نبوی بنی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ 322 نمبر گیٹ ہے مسجد نبوی کے، 322 نمبر گیٹ سے نکل کر آپ تھوڑا سا رائٹ ہوں گے، سامنے آپ کو 4 دیواری سے نظر آئے گی، یہ 4 دیواری والی جگہ وہی سقیفہ بنی ساعدہ ہے جہاں پہ ابوبکر صدیق کی خلافت کی بیعت ہوئی تھی۔ یہ جگہ اس وقت تک موجود ہے، بلکہ آج کل وہاں پہ کام بھی چل رہا ہے، اور آئندہ اسے بھی مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیا جائے گا۔ آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، تشریف لائیں، ویلکم، تشریف لائیں، بارک اللہ۔ پلیز آپ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، پلیز معروف اس طرف ہوگا، اور تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، اور تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، اور کوشش کریں کہ بڑے دائرے میں کھڑے ہو جائیں۔ بھائی صاحب میں گزارش کروں گا آپ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے اور تھوڑا پیچھے ہو جائیں، ایک بڑے دائرے میں، جتنا دائرہ بڑا ہوگا سب کے لیے آسانی ہوگی۔ بھائی تھوڑا سا اور پیچھے ہو جائیں، بارک اللہ فیکم۔ لیڈیز خواتین میں آپ تھوڑا سا پیچھے ویل چیئر ہے، ویل چیئر کا خیال نہیں، پیچھے ویل چیئر ہے، ان کا خیال کیجیے، ویل چیئر والوں تھوڑا سا آگے آنے دیں، باقی بہنیں خواتین تھوڑا پیچھے ہو جائیں، تھوڑا سا آپ تھوڑا سا اور پیچھے ہو جائیں، بارک اللہ فیکم۔ آپ بہنیں تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، بہت شکریہ۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال فرمایا کرتے ہیں، آپ کے زمانے میں استعمال ہوتے نہیں، علماء سیرت کی مربیوں اور جماعت نے جو سیرت کی روشنی میں قریب ترین صورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ مثال کے طور پر الدر، یہ در اردو میں اسے زرہ بھی کہا جاتا ہے، لوہے کا بنا لباس، تو جنگ کے موقع پہ جسم کو پہنا، جسم کی حفاظت کے لیے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم درعان یوم احد، جنگ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم والے کے اوپر ڈبل زرہ تھی، ڈبل لوہے کا بنا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تر کر رکھا تھا، اور یہ زرہ کی قریب ترین صورت جو اہل سیرت نے بنا کر یہاں پہ پیش کی۔ اور یہ ہے الشنہ، چمڑے کا بنا بیگ، ڈول یا برتن جسے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، گھر میں پانی بھر کے رکھ کر ٹانگنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کا ذکر بخاری شریف کے حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی اس کا استعمال تھا، اور یہ اس کی قریب ترین صورت ہے جو اہل سیرت نے بنا کر پیش کی۔ الرحل، جانور کو اوپر کپڑا بچھا کر بیٹھنے کے لیے۔ المغفر، یہ کیا چیز ہے؟ جیسا کہ پکچر سے نظر آ رہا ہے، یہ جنگی لباس کا حصہ جو سر کی حفاظت کے سر کے اوپر پہنا جاتا تھا، اور انگلش اردو میں اسے عربی میں مغفر کہتے ہیں، اور اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ اردو میں، اردو ہندی کچھ تو ہوگا یا کچھ بھی نہیں کہتے ہیں؟
یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل عام الفتح وعلى راس المغفر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے. آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر مغفر پہنا ہوا تھا. اسے اردو میں خود بھی کہا جاتا ہے, خود بھی کہا جاتا ہے. اور جنگ احد کے موقع پر آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر ڈبل زیر تھا جس کا ترمذی شریف کے حدیث میں ذکر ہے. اور آپ کے سر مبارک پر مغفر اور خود پہنا ہوا تھا. جنگ احد کی بات ہے. دشمن نے کئی ایک وار کیے, یہ اوپر کی طرف ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گئی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو محفوظ رکھا. البتہ یہ جو نیچے لوہے کی کڑیاں ہیں, ایسی ہی دو کڑیاں ٹوٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اندر تک دھنس گئی تھی, جسے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑا, کھینچا, کافی زیادہ خون نکلا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کافی گہرا زخم آیا. اور یہ القراب چمڑے کا بنا بیگ جس کے اندر اسلحہ, تیر, تلوار, نیزہ کچھ بھی ہو, خاص طور پر سفر میں لے کے جانے کے لیے اس خاص چمڑے کے بنے قراب نامی بیگ کے اندر ڈال دیا جاتا تھا. یہ مد کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ مبارک لنا فی مدنا و سعینا, اے اللہ ہمارے مد میں, ہمارے سا میں برکت پیدا فرما. یہ مد اور سا کیا چیز ہے جس میں برکت کی دعا فرمائی ہے؟ یہ ہمارے سامنے مد ہے. یہ مد کیا ہے؟ یہ ایک پیمانہ ہے. پیمانہ مطلب جیسے کہ آج کے دور میں ہم لیٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں, 1 لیٹر 2 لیٹر مثال کے طور پر. اس دور میں اناج کی خرید و فروخت کے اناج ناپنے کے پیمانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا. یہ ایک مد ہے. اور اس طرح کے 4 مد ملائیں تو 1 سا بنتا ہے. اور 1 سا وہی مقدار ہے جو ہم عید الفطر کے موقع پہ فطرانہ بھی ادا کرتے ہیں. فطرانے کی مقدار شریعت نے کیا مقرر فرمائی؟ 1 سا. اور 1 سا میں کتنے مد ہوتے ہیں؟ 4. اور موجودہ ویٹ کے مطابق تقریباً کتنا وزن ہوتا ہے 1 سا کا جو ہم فطرانہ دیتے ہیں؟ فطرانہ ابھی آنے والا ہے یا آ چکا ہے, ٹائم تو آ چکا فطرانے کا, 2.25. تھوڑا سا مزید بڑھا سکتے ہیں, 2.5 کر لیں ماشاء اللہ, اور قریب پہنچ گئے. اور کوئی بھائی اس سے ذرا اور آگے, خواتین بہنوں میں سے کوئی 3 کر لیں. آپ تو بہت آگے نکل گئے, تھوڑا سا پیچھے آنا پڑے گا. 2.76 تقریباً. یہ مختلف چیزوں کا وزن مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس میں اگر ہم کھجور ڈالیں گے اس کا وزن الگ ہوگا, اس میں گندم ڈالنے کا وزن, چاول کا وزن الگ. ایک علاقے اور دوسرے علاقے کے اناج کے وزن میں فرق ہوتا ہے. تو کہیں پہ یہ 2.25 کلو بھی ہوتا ہے, کہیں پہ 2.5 کلو, کہیں پہ 3 کلو, 3.25 کلو تک ہوتا ہے. 3 کلو تک کوئی چیز نہیں پہنچتی, اللہ اعلم. ہر علاقے کے علماء اپنے اپنے علاقے کے اناج کے وزن کے حساب سے ایک وزن مقرر کرتے ہیں. کہیں پہ یہ 2.5 کلو ہو سکتا ہے, کہیں پہ ذرا کم, اور کہیں پہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ علماء سیرت نے اس طرح 3000 پارٹس بنا کر پیش کیا, کچھ عرصے کے بعد ان کو یہاں پہ چینج کر دیا جاتا ہے. اب ہم انشاءاللہ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے, اگلے حصے کی طرف تشریف لائیں. تھوڑا سا بھائی تھوڑا سا راستہ دیں گے. بھائی صاحب آگے لیڈیز خواتین آگے کرتے ہیں, بھائی صاحب پیچھے تشریف دیتے ہیں. یہ پہلی 2 لائن لیڈیز خواتین کی ہیں, پیچھے والی 2 لائن جو ہے بھائی صاحب کی ہیں.